برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکہف کیا 2 آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد اسلامی سال کا یہ 10واں مہینہ ماہ شوال المکرم کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ شوال المکرم میں اس کو بھی بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ شوال المکرم کی سب سے بڑی خصوصیت اس سے اندازہ لگائیں کہ جب چاند نکلتا ہے تو مسلمان عالم پوری دنیا میں خوشی مناتے ہیں عید کے طور پر۔ وہ بھی جو پہلا دن ہوتا ہے وہ بھی شوال المکرم کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور مسلمان ہم کو کچھ ہدایات ہیں، جیسے پوری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عبادات کی ہیں، نیکیاں کمائی ہیں۔ اصل لوگ پوچھتے ہیں یہ نیکی ہے کس چیز کا نام ہے، نیکی ہے کس بلا کا نام ہے، نیکی ہوتی کیا چیز ہے، یہ اچھائی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو یوں سمجھ لیں، نیکی اس چیز کا نام ہے جیسے ہم کسی دوسرے ملک کی طرف جا رہے ہوں، ہم اس ملک کی کرنسی اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں کہ تاکہ وہاں جا کر جب ہمارا اس ملک میں جانا ہو تو وہاں پہ جس وقت ہم سے چیزیں دینی پڑے گی تو ہمارے ہاتھ کے اندر کرنسی اس ملک کی ہوگی، تو وہ ہاتھوں در ہاتھ ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ نیکی بھی اسی کا نام ہے، یہ بھی ایک کرنسی ہے کہ دنیا کے اندر ہم جتنی بھی نیکیاں کمائیں گے، جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں جائیں گے تو وہاں پر جا کر کے یہ نیکیاں، یہ کرنسی جو ہے ہمیں کام ہے۔ جیسے کسی ملک میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں تو وہاں کی کرنسی لینا پڑتی ہے، تو دنیا سے آخرت میں جانے کے لیے جو کرنسی ہے، جو نوٹ ہے، وہ نیکیاں ہیں۔ اب قرآن مجید قرآن حمید کے اندر الہ العالمین ان نیکیوں کے متعلق بڑی زبردست بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کر رہی ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے محبوب میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو خسارے میں ہیں۔ کس میں ہے؟ خسارے میں، نقصان میں ہے۔ آخر اللہ نے ان کی وجہ بھی بتائی اور بڑی زبردست بات بتائی جو آج ہم سب کے اندر شامل ہے۔ اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں، لیکن ہمارے اندر شاید یہی باتیں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ کے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، تلاوت تسبیحات کا پابند ہے، بہت بڑی بڑی عبادتیں، ریاضتیں، ثقافتیں سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے۔ پہلی نماز کا پہلی صف کا نمازی ہے، لوگوں میں اس کے واہ واہ، جس کام کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے
جس کام کے لیے وہ صدقے و خیرات کر رہا ہے، لوگ بھی بولے بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے، اس لیے کہ لوگوں میں میرا یہ بات آئے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آدمی تو خسارے والا ہے، اس کی نیکیاں اس کو کوئی کام نہیں آئیں گی، یہ تو نیکیاں اس کے لیے بغار بن جائیں گی۔ اس نے تو لوگوں سے دکھلاوے کے لیے یہ سارا کام کیا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، اللہ نے تو لوگوں میں اس کی واہ واہ اس کو دے دی ہے، اب اس کا انجام جو ہے وہ برا۔ جب ہم نے نیکی کرنی ہے اس نیکی کو محفوظ بھی کرنا ہے، اصل ہے اس نیکی کی حفاظت کرنا۔ ہم نے جس ذات کے لیے نماز پڑھنی ہے وہ ذات ہمارے دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتی ہے، ہمارے دل میں آنے والے شائبے کو بھی وہ سمجھتی ہے۔ ہم نے تو اس ذات کے لیے جو کچھ کرنا ہے، اگر ہم اس ذات کے لیے کریں گے تو وہ ہماری نیکی ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کے لیے دکھلاوے شروع کر دیے اور لوگوں کے لیے لوگ مجھے بولے فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، جو اس کے دل کے اندر حسرت لالچ دنیا ہے، طمع دنیا ہے، حریص دنیا ہے، دنیا کا پجاری ہے، دنیا میں اپنی اس کے نعرے لگوانے والا ہے، تو یاد رکھ لو یہ دنیا بھی اس کے لیے وبال ہے اور آخرت بھی وبال ہے۔ اس لیے اپنی نیکی کو محفوظ کیسے کرنا ہے، اپنی نیکی کو بچانا کیسے ہے، اپنی نیکی کو کیسے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ جب نیکی کی اللہ توفیق عطا کرے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ نے مجھے نیکی کی توفیق عطا کی، یہ ہے نیکی، اور اس نیکی پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونا، یہ ہے نیکی۔ یا اللہ تمہیں تیری ذات کا شکر ہے۔ میرے محترم دوستوں، آج ہم نماز جمعہ میں آئے ہوئے ہیں نا، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہم ذہن سے اتار دیں۔ ہمارے ساتھ کئی ہمارے ایسے دوست ہوں گے، کئی ایسے ہمارے جاننے پہچاننے والے ہوں گے، اور نماز میں نہیں آئیں گے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ جس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ جس طریقے پر ہم اپنے گھر میں اسی کو مہمان بلاتے ہیں جو ہمارا کوئی اپنا ہوتا ہے یا بڑا عزیز ہوتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو نہیں بلاتے ہیں، اللہ اسی کو بلاتے ہیں، اور اسی کی نیکی قبول ہے جس کو اللہ کی ذات جس کی نیکی کو چاہتے ہیں۔ ہماری نیکیاں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، بیٹا جب مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتے ہو نا تراویح میں، اس کے بعد اللہ سے رو کر دعائیں مانگنی ہیں۔ اے اللہ یہ جو ہم تراویح نماز پڑھا رہے ہیں، اے اللہ اس کو بھی قبول کر، یہ جو پیچھے میرے پیچھے کھڑے ہیں ان کی نماز کو بھی قبول کر۔ اس سے نماز ہی نہیں پڑھانی ہے، ان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے۔ اگر آپ کی نماز قبول نہیں تو ان کی بھی قبول نہیں، آپ ساری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے۔ صرف نماز ہی نہیں، نیکی ہی نہیں کرنی، اس نیکی کو اللہ کے ہاں قبول بھی کروانا ہے۔ اللہ یہ نیکی آپ کی طرف سے ہوئی ہے، میرے اندر کیا ایسی صلاحیت تھی؟ تو یہ نیکی اللہ کی طرف سے جب انسان کو ملتی ہے تو اس پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے جو عبادات ہماری معمولات رمضان المبارک میں تھے، نماز کی پابندی، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ میں نے شاید گزشتہ جمعے پر بھی یہ بات کی تھی، نماز معافی کا نام ہی نہیں ہے، نماز اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ میرے گھر میں کتنی، میرے بیوی بچوں میں کون نماز پڑھتا ہے، میرے والدین میں کون نماز پڑھتا ہے، میں کتنی نماز پڑھتا ہوں۔ ہم وہ بدقسمت مسلمان آج بن چکے ہیں، چاند نکلتا ہے تو ہم نمازی بن گئے، چاند دوسرا نکلا وہی پرانے نمازی مسجد کے پھرا، لوگ وہی ہیں، تعداد وہی ہے، مسجدیں خالی ویران ہو چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم چاند کے اوپر چاند کے نمازی ہیں، حالانکہ نماز تو ہمارے مسائل اللہ کے قریب ایسے کرنے کا تعلق ہے۔ جب ہم نماز کے قریب جائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔
اس لیے جب نیکی کرنی ہے تو اس کو محفوظ بھی کرنا ہے، نماز کی پابندی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ذکر تعلق، ذکر کا مطلب ہے تعلق، ذکر جس انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا اس کی بات بھی اچھی لگتی ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو بھی اچھی لگتی ہے۔ تو جب ہمارا تعلق اللہ کی ذات ہوگا، کے ساتھ ہوگا، باقی قسم بندہ صبح کی نماز جب پڑھ لیتا ہے نا سارا دن اتنا سکون ملتا ہے کہ یار میں نے آج کتنا بڑا کام کیا، وجہ اس صبح کی ابتدا ہی اللہ کے نام کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ اکبر، اللہ آپ سب سے بڑے۔ کیسے؟ اور ایک آدمی 10 11 12 بجے سو کر اٹھا ہے، نہ اس کو پتہ نماز کا، نہ اس کو اللہ کی تسبیحات کا، اس کا دن کیسے گزرتا ہے؟ سارا دن بوجھ بوجھ گزرتا ہے، بوال بنا ہوا نحوست اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام، اللہ کی ذات کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات، اسی طریقے پر اپنی نمازوں کا اہتمام اللہ نے دیو میں صدقہ خیرات کریں۔ اور یہ ماہ شوال المکرم وہ مہینہ ہے جو حج ہے، حج کے مہینوں میں ہے۔ شوال الحج اشہر معلومات، یہ شوال المکرم بھی حج کے مہینے میں ہے۔ حج کے مہینے کا مطلب اس شوال کے مہینے سے قافلے جو ہیں وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک فضیلت اس کی یہ اشہر الحج ہے، یعنی حج کا مہینہ ہے۔ دوسری اس کی فضیلت، اسلام کی جو سب سے بڑی عید اللہ نے جو رکھی ہے وہ شوال کی، یکم شوال کی عید کا دن جو مسلمانوں کا ہے۔ دو، تیسرا، اس ماہ مقدس کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس ماہ شوال مکرم میں 6 دن کے روزے رکھ لے گا، کتنے دن کے روزے رکھ لے گا؟ 6 دن کے روزے رکھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو 1 برس 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھو ماہ مقدس رمضان میں ہم نے 29 یا 30 روزے رکھے، اس کے بعد 6۔ اسلامی جو چاند ہے، اسلامی سال کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کی جو گنتی ہوتی ہے وہ 360 دن کی بنتی ہے۔ تو آپ 36 کو جب 360 پہ ضرب دیں گے تو یہ 10 کے حساب سے 360 بن جائے گی۔ ایک نیکی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ ایک نیکی، ایک روزہ 1 سال کے برابر، 10 دن کے برابر کا اس کا ثواب۔ اس لیے کوشش کریں ان 10 اور یہ جو شوال کا مہینہ ہے اس میں یہ جو 6 روزے رکھنے ہیں، یہ کوئی رمضان کے روزوں کی طرح نہیں ہے کہ مسلسل آپ روزے رکھتے ہی جائیں۔ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے لگاتار تو اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھ سکتا آج ایک روزہ رکھا ہے 2 دن کے بعد دوسرا رکھ لے، 3-4 دن کے بعد تیسرا رکھ لے، پھر کرتے کرتے پھر شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنا یہ ایسا ہے تصیام الدہر، جیسے اس کے ایک زمانے کے روزے رکھے۔ اس لیے ان کی بھی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی ماہ شوال المکرم کے اندر ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، ایک رسم چل پڑی ہے، ہم کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا ہے، شادی نہیں کرنی ہے، یہ نحوست والی شادی ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی امہات المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی ماہ شوال المکرم میں ہوئی ہے، شوال میں ہوئی ہے۔ اور ان جیسا خوبصورت، ان جیسی مقدس جوڑی آج تک کسی اور کے نصیب میں نہیں ملی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اس جوڑی کے کیا کہنے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس
جگہ میں مدفون ہے، جس جگہ میں آپ کا روزہ ہے، وہ جو گھر ہے وہ بھی امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہے، وہ جگہ آپ علیہ السلام کو ملی ہے۔ اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، کوئی دن نحوست والا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے اعمال جو ہیں وہ جیسے ہوں گے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ بھی ہوگا۔ ہمارے اعمال برے ہیں، ہمارا نتیجہ بھی برا ہے، ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہمارا نتیجہ بھی اس کا اچھا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم عبادات، رمضان کے اندر ذکر، اذکار، تلاوت میں مشغول تھے، ہر چیز میں برکت ہمیں نظر آتی تھی، ہر چیز میں ہمیں برکت نظر آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ مہینہ بھی اسی طرح کا، سب کچھ اسی طرح کا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر چکے تھے۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے مسائل دنیا سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے مسائل دنیا سے اس کے ساتھ جو آنے والے ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ ہم رمضان کے بعد صرف جمعے کی نماز پڑھنی، عید کے اگلے جمعے، عید کے اگلے بقرہ عید کی تیاری، کبھی لیلۃ القدر، کبھی شب قدر، کبھی شب معراج، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اس دن کی نماز پڑھ لی۔ باقی ہم سارا سال بالکل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اب نماز ختم، اب روزہ ختم، اب ذکر ختم، اب کچھ بھی نہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ہم سے آگے بھاگ رہی ہے، وہ ہم سے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ تو نحوست ہمارے اپنے اعمال کے اندر ہے، کسی مہینے میں نہیں۔ جیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن ظاہراً اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ برا ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحزاب 22 پارے کے اندر پورے قرآن میں ایک صحابی کا تذکرہ ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بیٹے بھی ہیں۔ ان کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جہش، یہ حضرت زید کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دینے کے سوچ لیا، کہا کہ میں ان کو طلاق دیتا ہوں۔ نہ کہ طلاق شریعت کے اندر ایک ملعون، ایک مبعوث برا عمل ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا جو ایکشن ہوتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اب جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلاق دے دی، وہی حضرت زینب بنت جہش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ یہ ہوتا ہے، ہم کہیں گے شوال میں نکاح اس وجہ سے جاری نہیں ہے، پتہ نہیں 2 چاند اس میں طلوع ہو رہے ہیں اس وجہ سے، وہ بھائی نکاح برا نہیں ہے، ہمارے اعمال برے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے جو عبادات پیچھے رمضان میں کی ہیں، آج ہماری نماز میں اگر سستی ہے تو ہم دیکھیں کیا میری رمضان کی نمازوں کے اندر سستی تو نہیں تھی؟ کیا آج میری تلاوت میں اگر سستی ہے تو کیا میری رمضان مبارک کی تلاوت میں سستی تو نہیں تھی؟ اسی انداز میں جتنا ٹائم ملے دنیا کے لاہو لعب میں پڑھنے سے، دنیا کی بےہودیوں سے پڑھنے سے انسان کی زندگی اور موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک وقت کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اسی طریقے پر مشغول رکھنا ہے عبادات کے اندر جس طریقے پر رمضان المبارک کے مہینے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ کی تلاوت، یاسین کی تلاوت اپنی اپنائیں، آدھا سپارہ، 1 سپارہ، جتنا بھی ہو سکتا ہے صبح کے وقت اٹھے، نماز پڑھی اور اپنی تلاوت کو شروع کر دیا، تاکہ صبح کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ ہو، اللہ کی قرآن کے ساتھ ہو۔ یہی آواز ہمارے گھروں سے آنی چاہیے۔ جس طریقے پر ہم اپنے ذمہ دار ہیں، اسی طریقے پر یہ ذمہ داری ہمارے گھر والوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی ہمارے ماتحت ہیں، ان کو بھی ہم نماز پڑھائیں، قرآن کریم کی تلاوت کروائیں۔ جب ہمارے گھروں میں نماز ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، تلاوت ہوگی، اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں برکتیں اتریں گی، رحمتیں اتریں گی۔ لیکن جس گھر کے اندر رات کو 2-2 بجے تک، 1-1 بجے تک جاگنے کی عادت ہے، نوجوان ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گھروں میں موبائل پکڑ کے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح کی نماز جس وقت اذان ہو رہی ہوگی، جس وقت اللہ کی منادی، اللہ خود منادی ہوگا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم اسی طرح سوئے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب ہم اٹھیں گے بولیں گے میرے مال میں برکت نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
وجہ کیا؟ جس وقت اللہ کی طرف سے ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی رحمت جس وقت اتر رہی ہے اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں، پھر ہمارے مال دولت عزت میں کیسے برکت آئے گی؟ اس لیے اسی طریقے پر رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کا اہتمام کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔